بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 11 اور باب فی الاولیاء والاکفاء ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی نکاح کے اندر ولی کا اختیار اور ولی کون کون ہو سکتا ہے، اس سے متعلق یہ باب ہے۔ اور نکاح کے اندر برابری، جس خاندان کے اندر عورت کا نکاح کیا جا رہا ہے تو وہ برابری کا خاندان ہو، کہیں بہت زیادہ یعنی خاندانی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے وہ ہلکا نہ ہو کہ جس میں رشتہ دینے میں عار محسوس کی جاتی ہو۔ تو اس سے متعلق یہ باب چل رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں باکرہ اور ثیبہ سے نکاح کی اجازت کیسے لی جائے گی۔ باکرہ عورت ہے، بالغہ ہے، تو وہ اگرچہ بالغہ ہے لیکن پھر بھی اس کا تجربہ کمزور ہے تو ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے، لیکن بہرحال بالغہ ہے تو عاقلہ بالغہ سے اجازت بہرحال لینی پڑے گی، اس کے اوپر جبراً اس کا نکاح کرانا درست نہیں ہوگا۔ جسے ثیبہ ہے، اس کا پردہ بکارت زائل ہوا ہے تو اس سے بھی نکاح کی اجازت لی جائے گی، تو اس کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ آج سیکھتے ہیں۔ باقیہ عورت سے نکاح کی اجازت یا اس کو خبر کیسے دی جائے گی اور اس کی طرف سے اجازت کیا ہوگی، وہ پچھلے سبق کے اندر آ گئی کہ اگر اس سے ولی جب پوچھے گا تو اگر ولی ہے تو پھر اس عورت کا آگے سے خاموش ہو جانا یا ہنس جانا یہ اس کی رضامندی کی دلالت ہوگی اور رضامندی کی علامت ہوگی۔ اور ثیبہ کا ذکر آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو جب نکاح کی اجازت اس سے طلب کی جائے گی تو اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہوگا۔ وَلَا تُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ، باتیں ہیں کہ مہر کا متعین کرنا شرط نہیں ہے عقد نکاح کے وقت۔ وہ صحیح راجع قول یہی ہے کہ ان النکاح صحیح بدونہ، کیونکہ نکاح جو ہے وہ بغیر مہر کے متعین کیے درست ہو جائے گا، لیکن بعد میں شوہر کے اوپر وہ دینا لازم ہوگا، عورت کا دین ہوگا شوہر کے اوپر۔ یہ لو زوجہا، اس طرح ہوا کہ ولی نے لڑکی کا نکاح کرایا، فبلغها الخبر، اس کو خبر پہنچی، فسکتت، یعنی پہلے تو اس سے اجازت نہیں لی تھی، نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا، وہ خاموش ہو گئی۔ فہو علی ما ذکرنا، وہ بھی اسی ترتیب پر ہوگی جو ہم نے قبل میں ذکر کی، اس کا خاموش ہونا یہی کافی ہوگا، اس کی خاموشی ہی کافی ہوگی، اور چونکہ باکرہ ہے تو لہٰذا خاموشی یا ہنسنا اس کا یہ رضامندی کی علامت ہوگی، یا بغیر آواز کے رونا بھی رضامندی کی علامت ہے۔ لأن وجہ الدلالة فی السکوت لا یختلف، کیونکہ خاموشی کے اندر رضامندی کی دلالت کی جو صورت ہے وہ نکاح کے بعد بھی مختلف نہیں ہوتی، یا نکاح سے پہلے اس سے اجازت لیں تو وہ خاموش ہو جائے، نکاح کے بعد اس کو خبر دیں تو وہ خاموش ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی وہ خاموشی رضامندی کی دلالت ہوگی۔ پھر نکاح کے بعد اس کو خبر دینے والا وہ دو قسم کا آدمی ہو سکتا ہے، یا تو بغیر کسی کا بھیجا ہوا فضولی شخص ہے جو وہاں پر نکاح کی مجلس میں موجود تھا، وہ آ کر خبر دے رہے کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے ہوا ہے اور میں وہاں پر موجود تھا، اور یا پھر یہ کہ ولی کا بھیجا ہوا شخص ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر عورت کو بتا دو کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا۔ ان دونوں کی احکامات بھی الگ الگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ثم المخبر ان کان فضولیا، اگر مخبر فضولی ہے یعنی کسی کے بتائے بغیر وہ آ کر عورت کو بتا رہا ہے، کسی کے بھیجے بغیر، اشترط فیہ العدد او العدالۃ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر گواہوں کی دو شرائط میں سے ایک شرط، یعنی یا تو عدد یعنی دو ہونے چاہیے، یا پھر عدالت ایک ہے تو پھر اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ سوائے صاحبین کے وہ فرماتے ہیں کہ
اس کی ضرورت نہیں ہے، خبر دے رہا ہے، ایسا خبر کے لیے اس کا عادت یا عدالت شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ گواہی تو نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ من وجہ یہ گویا کہ گواہی ہی دے رہا ہے کہ میں وہاں پہ موجود تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نکاح آپ کا ہو گیا، تو لہٰذا کسی کا بھیجا ہوا بھی نہیں ہے تو پھر یہ گواہی ہی ہے، لہٰذا عادت یا عدالت میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَلَوْ كَانَ رَسُولًا، اگر وہ بھیجا ہوا ہے ولی کا تو لا یشترط اجماعاً، تو اس میں پھر بالاجماع اس کا عادت یا عدالت دونوں میں سے کسی ایک شرط کا گواہی کی شرائط میں سے پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہو نظائر، اس مسئلے کی اور بھی بہت ساری نظیریں ہیں، موکل نے وکیل کو معزول کر دیا اور اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو وہاں سے کوئی فضولی شخص سن رہا تھا، وہ جا کر وکیل کو بتا دے کہ آپ کو معزول کر دیا ہے۔ اس طریقے سے غلام کو اجازت دی ہوئی تھی کاروبار کرنے کی، عبد معزون تھا اور پیچھے سے مولا نے اس کو معزول کر دیا اور جا کر خبر کوئی فضولی دے رہا ہے یا مولا کا بھیجا ہوا دے رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جس طرح یہاں پر حکم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عدد اور عدالت شرط ہے فضولی کی صورت میں، اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہے، اور اگر بھیجا ہوا ہے تو پھر کچھ بھی شرط بالاجماع نہیں ہے۔ تو اس طرح کی نظائر اس کی بہت ساری ہیں۔ وَلَوِ اسْتَأْذَنَ الثَّيِّبَ، فرماتے ہیں کہ باقرہ کے اندر تو خاموشی ہی ہوتی ہے رضامندی کی دلیل، لیکن اگر سیبہ سے ولی اجازت لے رہا ہے جس کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہے، اگرچہ پہلے اس نے شادی کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور یعنی اب وہ اس کا شرم ٹوٹ چکا ہے، یعنی کہ تو فرماتے ہیں کہ فلا بد من رضاها بالقول، لہذا اس کا قول کے ذریعے سے باقاعدہ بول کر رضامندی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ قولہ علیہ السلام، کہ رسول نے فرمایا الثیب تشاور، کہ سیبہ عورت سے باقاعدہ مشاورت کی جائے گی۔ تو شاور یشاور کا مطلب ہوتا ہے باہمی رائے کا اظہار کرنا اور مشاورت کرنا، تو دونوں طرف سے باقاعدہ بالقول اظہار ہوگا تو تب جا کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ رضامندی ہے۔ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو سیبہ ہے اس سے اب بول کر رضامندی کا اظہار کرنا یہ عیب شمار نہیں کیا جاتا معاشرے میں، کیونکہ اب تو وہ ایک دفعہ گوئے کہ اس کو نکاح اس کا ہو چکا ہے، لہذا اب وہ سیبہ ہے تو لہذا دوسری مرتبہ اس کو شرم نہیں ہوگی۔ وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ، لہذا تجربے کی وجہ سے، یعنی ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کی وجہ سے یہ سیبہ بن چکی ہے، تجربہ اس کو حاصل ہے، اب اس کا حیا اور وہ شرم جو ولی کے سامنے، یعنی چاہے وہ ولی باپ ہو یا بھائی ہو، اس کے سامنے بولنے کی وجہ سے جو آنا چاہیے اب وہ نہیں آئے گا، کم ہوگا۔ فلا مانع من النطق فی حقها، سیبہ کے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لہذا بول کر رضامند ہونے کا اظہار کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گی تو وہ پھر رضامندی شمار نہیں ہوگی اور نکاح درست نہیں ہوگا۔ اب پردہ بکارت، عورت کی شرمگاہ کے اندر ایک خاص جھلی ہوتی ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، کبھی کبھار بغیر مرد کے اس کے پاس ساتھ ہم بستری کیے بھی زائل ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بغیر مرد کے اس کے ساتھ ہم بستری کیے زائل ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ باقرہ ہی کے حکم میں ہوگی، کیونکہ ابھی تک اس کا شرم تو باقی ہے، ابھی تک تو وہ کسی مرد کے ساتھ اس کا دخول یعنی خلوت صحیحہ یا مرد کے پاس تو وہ گئی نہیں ہے، لہٰذا وہ باقرہ ہی کے حکم میں ہوگی، اس کی خاموشی ہی رضامندی ہوگی۔ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثَبَةٍ، اگر پردہ بکارت زائل ہو گیا ہے کودنے کی وجہ سے، یعنی اوپر سے نیچے کسی جگہ سے چھلانگ لگائی ہے، گری ہے اس کی وجہ سے، او حیضۃ، یا بہت زیادہ حیض آنے کی وجہ سے، جراحتن، یا شرمگاہ کے اندر کوئی زخم ہو گیا اس کی وجہ سے، او تعنیسن، یا بہت زیادہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے نکاح نہیں کیا بہت عرصہ تک، تو اس دوران پردہ بکارت زائل ہو گیا، تو فیہ فی حکم الابکار، یہ بھی باقرہ عورتوں کے حکم میں ہی ہوگی، لانہا بکر حقیقتاً، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ابھی تک باقرہ ہی ہے نا۔ بکر لغوی معنی ہوتا ہے اول، ابتدا، تو ابھی تک اس کو جو مرد کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، تو ابھی نکاح کے بعد جو اس کو مرد پہنچے گا تو وہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کو پہنچے گا۔ فرماتے ہیں ان مصیبہ اول مصیب لہا، کیونکہ اس کو پہنچنے والا جو مرد ہوگا ابھی نکاح کے بعد وہ پہلا وہ شخص ہوگا جو مرد ہوگا جو اس عورت کو پہنچے گا، تو مطلب یہ کہ ابھی تک کوئی مرد اس کے ساتھ ملا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہوئی، تو لہٰذا اس کو شرم آئے گا، اگرچہ اس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے، لہٰذا اس شرم کی وجہ سے ولی کے سامنے اس کی خاموشی ہی رضامندی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بکر کہتے ہی اول کو ہیں، ابتدا کو ہیں، لہٰذا منہ الباکورہ، باکورہ بھی اسی سے ہے اول پھل،
بکرا بکرا بھی اسی سے صبح سویرے کو کہا جاتا ہے جب دن کا شروع ہوتا ہے، دن کی ابتدا کو بکرا کہتے ہیں، تو بکر اسی سے ہے۔ اور دوسری دلیل کہ ولی انہا تستحی، کیونکہ شرمائے گی، لعدم الممارستی، ابھی تک اس کا کوئی نکاح کا تجربہ نہیں ہے، تو شرمانے کی وجہ سے کہیں یہ نہ بولے گی تو اس کے اوپر کہیں زیادتی نہ ہو جائے، تو اس لیے خاموشی ہی کو رضامندی شمار کرو۔ البتہ اگر بہت زیادہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، غصہ کر رہی ہے آگے سے، تو یہ پھر اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَا، اگر اس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا، زنا کے اندر بھی شریعت نے تو اس کو یعنی اس کو پوشیدہ رکھنے کی کو اچھا سمجھا ہے، تو اس لیے اگر زنا بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا وہ فعل پوشیدہ ہے، تو پھر بھی وہ باکرہ ہو کر عورتوں کے حکم میں ہوگی، خاموشی ہی رضامندی ہوگی۔ اگر بولے گی تو لوگ اس کو عیبدار شمار کریں گے کہ کہیں اس نے شاید زنا کیا ہوا ہے، اس لیے یہ بول کر رضامندی کی اس کے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو بھی خاموشی ہی رضامندی کرو، تاکہ معاشرے کے اندر اس کی یعنی بے عزتی نہ ہو جائے یا توہین نہ ہو جائے۔ البتہ اگر اس کا زنا کی عادت بالکل پورے معاشرے کے اندر مشہور ہو چکی ہے یا اس کا فعل مشہور ہو چکا ہے، تو پھر وہ گویا کہ سیبہ ہے، پھر اس کی رضامندی بول کر ہوگی۔ فہی کذالک عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی باکرہ کے حکم ہوگی۔ قال ابو یوسف و محمد و شافعی رحمہم اللہ، یہ سارے فرماتے ہیں کہ لا یکتفی بسکوتها، اس کی خاموشی کے اوپر اکتفا نہیں کیا جائے گا، لانھا سیب حقیقتا، یہ حقیقت میں سیبہ ہے نا، کیونکہ پردہ بکارہ تو زائل ہو چکا ہے زنا کی وجہ سے، لان مصیبها عائد الیہا، کہ اس کی طرف جو ابھی مرد آئے گا نکاح کے بعد وہ گویا کہ لوٹ کر آنے والا ہے، مطلب یہ کہ پہلے بھی کوئی مرد اس کو آ گیا ہے، اور جن سے مرد گویا کہ لوٹ کر دوبارہ دوسری مرتبہ اس کے پاس آئے گا، تو مطلب ہے کہ پہلے ایک مرتبہ مرد کے پاس سے ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شرم ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اب اس نے بولنا ہوگا، بول کر رضامندی کا اظہار کرنا ہوگا۔ منہ المصوبہ، اس کا لغوی معنی بتاتے ہیں کہ سیبہ کہتے ہی اس کو ہیں مصوبہ، یعنی سیبہ کہتے ہی دوسری مرتبہ والی کو ہیں، کیونکہ مصوبہ سے ہے یہ، مصوبہ کہتے ہیں بدلے کو، جزا کو۔ تو جب عمل جزا دی جاتی ہے نا، تو گویا کہ وہ عمل اس وقت ہی ہو گیا، کیونکہ جزا جب ہوتی ہے تو وہ جزا کے وقت ایسا ہوتا ہے گویا کہ یہ عمل اس نے آج ہی کیا ہے، کہ آج اس کا بدلہ اس کو مل رہا ہے، تو بدلہ گویا کہ وہ عمل ہی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح کا عمل اسی طرح کا اس کو بدلہ مل رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ دوبارہ عمل ہی اس کو لوٹ کر مل گیا، تو اس لیے اس کو مصوبہ کہتے ہیں جزا کو۔ المصابہ، مصابہ کہتے ہیں کہ لوٹنے کی جگہ، تو خانہ کعبہ کو بھی مثابۃ للناس و امنا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ بار بار جاتے ہیں۔ والتصویب، تصویب معنی دوسری مرتبہ اعلان کرنا، تو یہ ہر اس کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہی ہے دوسری مرتبہ یا عائد، پلٹنا، تو لہذا سیبہ بھی اسی سے ہے کہ اس کے پاس جو مرد آئے گا وہ دوسری مرتبہ گویا کہ آنے والا ہے، پہلے اس کے پاس مرد ایک آ چکا ہے، لہذا اس کا شرم ٹوٹ چکا ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الناس عرفوها بکرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ ابھی تک تو لوگ اس کو باکرہ ہی شمار کر رہے ہیں، فیعیبونها بالنطق، اب اگر بولے گی تو لوگ اس کو عیبدار شمار کریں گے کہ کہیں اس کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہے بدکاری کی وجہ سے، اس لیے یہ بول رہی ہے، اس لیے بولنے کے اوپر فتمتنع عنہ، پس یہ اس سے رکے گی اور بولے گی نہیں، اگر نہیں بولے گی تو ہم بھی اگر کہیں گے کہ بھئی جب تک بولتی نہیں ہے تو لہٰذا کو بولنے پر ہم مجبور کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ فیکتفی بسکوتها، اس کی خاموشی کے اوپر اکتفا کر دیا جائے گا۔ لا تتعطل علیہا مصالحها، تاکہ اس کے اوپر اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے جو مصالح ہیں، مثلا نکاح کی وجہ سے جو مصالح اس کو ملنے والے ہیں کہ آگے شوہر ملے گا، ایک گھر ملے گا اور ایک چار دیواری ملے گی، ایک نان نفقہ ملے گا، تو یہ جتنے بھی مصالح ہیں کہیں اس کے اوپر معطل نہ ہو جائیں اور ختم نہ ہو جائیں، فوت نہ ہو جائیں، اس لیے اس کی بولنے کے اوپر اس کو مجبور نہ کریں، کہیں اگر نہیں بولے گی تو پھر اس کو ہم کہیں گے بھئی اس کا نکاح نہیں کراؤ کیونکہ بولتی نہیں ہے، تو زنا کی وجہ سے سیبہ ہو چکی ہے، اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کے اوپر یہ سارے مصالح پھر بند ہو جائیں گے اور اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس لیے خاموشی کو ہی اختیار اس کی رضامندی شمار کرو اور اس کا نکاح کرا دو۔ خلاف ما اذا بوتیت بشبہۃ او نکاح فاسد، خلاف اس صورت کے کہ ایک وہ صورت ہے کہ جس میں شریعت نے اس فعل کو ظاہر کرنے کے اوپر یعنی زیادہ شریعت کی طرف سے زور ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، تو اس صورت میں پھر وہ سیبہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اذا بوتیت بشبہۃ، بتی بشبہ ہوگی، کسی مرد نے
اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، یا نکاح فاسد ہے اس کا اور اس نکاح کو توڑنا ہے، اس دونوں کاموں کو، اس جیسے دونوں کاموں کو اور خاص طور پر ان دونوں کو شریعت نے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، لأن الشرع اظہرہ حیث علق به احکاما، اس فعل کے ساتھ شریعت نے احکام کو معلق کیا ہے، نسب بھی ثابت ہو جائے گا اس وطی بھی شبہ کی وجہ سے یا نکاح فاسد کی وجہ سے، اور ساتھ ہی عدت بھی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں شریعت نے اس کے ساتھ معلق کی، اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کیا، پوشیدہ رکھنے کا نہیں کہا کہ وطی بھی شبہ ہوگی تو پوشیدہ رکھو، ایسا نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سیبہ ہوگی طب شبہ کی صورت میں اور نکاح فاسد کی صورت میں، کیونکہ یہ سب کے سامنے آئے گا، تو لہٰذا اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ سیبہ ہے۔ اب اگر اگلا نکاح اس کا کرائیں گے تو بولنا پڑے گا اس نے۔ اما الزنا، جہاں تک زنا کی بات ہے، فقد ندب الی سترہ، شریعت نے اس کے چھپانے کو زیادہ مستحب قرار دیا ہے، حتی لو اشتہر حالھا، یہاں تک کہ اگر یہ عورت ایسی ہے کہ جس کی حالت مشہور ہو چکی ہے کہ یہ زانیہ عورت ہے، تو پھر لا یکتفی بسکوتہ، پھر بھی اس کے سکوت کے اوپر، خاموشی کے اوپر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ اب آخر میں ہم ایک مسئلہ پڑھتے ہیں اسی حوالے سے کہ شوہر کہتا ہے کہ بلغ کے نکاح، آپ کو میرے نکاح کے بارے میں جب خبر پہنچی تھی نا، فسکتی، اور آپ آگے سے خاموش ہو گئی تھی، اور آپ چونکہ بالغہ ہیں لہذا آپ کی خاموشی ہی رضامندی تھی، لہذا میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ میری بیوی ہو، اور آپ کی متع یعنی آپ کی شرمگاہ میرے لیے حلال ہے، میں اس کا مالک بن چکا ہوں۔ یہ مرد گویا کہ دعویٰ کر رہا ہے، اور وقالت، اور وہ آگے سے اس کا انکار کر رہی ہے، رددت، میں نے تو رد کر دیا تھا، صراحتاً میں نے رد کر دیا تھا، اور مرد کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اگر گواہ ہیں تو پھر تو اس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ مدعی ہے، اور عورت آگے سے انکار کر رہی ہے تو عورت منکر ہے، مدعی کے پاس بینہ اگر ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے، ورنہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے، تو فالقول قولها، عورت کا قول معتبر ہو جائے گا۔ اور قسم منکر سے لی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ قسم اس سے لیں یا نہ لیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے قسم لی جائے گی، اور قسم کے ساتھ اس قول عورت کا قول معتبر ہوگا۔ کیوں لی جائے گی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیوں نہیں لی جائے گی، اسی مسئلے کے آخر میں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا متن کا مسئلہ احناف کے نزدیک۔ اس میں امام ظفر رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القول قولہ، قول یہاں پر مرد کا معتبر ہوگا، اور منکر یہاں پہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ ان کی دلیل فرماتے ہیں کہ لأن السکوت اصل والرد عارض، میری طور پر یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، دعویٰ مدعی کرتا ہے نا، اور اس کا انکار جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ یا منکر کہتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اصل جو سچویشن ہے اس کے خلاف کو ثابت کرے، جو چیز اصل پر ہے اس کے خلاف کو ثابت کرنے والا اس کو مدعی کہتے ہیں، کہ بھئی اصل کچھ اور ہے، یہ اس کے خلاف ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مدعی، اور اس اصل کے اوپر جو کاربند ہے اور خلاف اصل کا انکار کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں منکر۔ اب یہاں پر کون اصل پر ہے اور کون اصل کے خلاف ہے؟ جو اصل کے خلاف اصل کے خلاف ہوگا وہ مدعی ہوگا، اور جو اصل پر ہوگا وہ منکر ہوگا۔ مدعی کے لیے گواہ لانے ہوں گے، نہیں ہے تو پھر منکر کا قول معتبر ہوگا۔ یہاں پر متن کے مسئلے کی دلیل تو بعد میں آئے گی، اس میں مدعی کون ہے، مدعا کون ہے، اصل کے خلاف مدعی ہوگا اور اصل پر جو کاربند ہوگا وہ منکر ہوگا، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کا قول پہلے دیکھتے ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کا قول معتبر ہوگا، لہذا ان کے نزدیک مرد جو ہے وہ منکر ہے اور وہ اصل پر ہے، اور عورت جو ہے وہ مدعیہ ہے اور وہ اصل کے خلاف دعویٰ کر رہی ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ لأن السکوت اصل، اصل خاموشی ہے کہ کلام نہ کرنا، عدم کلام، تو عدم پہلے ہوتا ہے، وجود بعد میں ہوتا ہے، لہٰذا اصل تو خاموشی ہے کہ کلام کا نہ کرنا، یہ اصل ہے۔ اور والرد عارض، اور قول کر رد کر دینا نکاح کو مثلا وہ ایک عارض ہے، اصل چیز تو ہے وہ خاموش ہو جانا، کلام کا نہ کرنا، اور کلام کرنا یہ عارض ہے، یعنی خلاف اصل ہے۔ تو یہاں پر اصل اور خلاف اصل آپ سمجھ گئے۔ اب اس میں سے جو کہتا ہے کہ آپ خاموش تھیں، اصل پر ہے نا، وہ ہے مرد، آپ خاموش ہو گئی تھی لہذا آپ کی رضامندی دلالت ہے، لہذا نکاح ہو گیا ہے، تو یہ اصل پر ہے مرد۔ عورت رد کا دعویٰ کر رہی ہے، نہیں، خلاف اصل کو ثابت کر رہی ہے کہ نہیں میں بولی تھی اور میں نے رد کیا تھا نکاح کو، لہذا عورت مدعی ہوگی کیونکہ وہ عارضی یعنی خلاف اصل کو ثابت کر رہی ہے، اور مرد اس کا انکار کر کے خاموشی
کی اوپر بند ہے، اصل پر وہ کار بند ہے، لہذا مرد کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہے۔ یہ ظاہراً امام ظفر رحمہ اللہ نے اس کو لے لیا اور قیاس کیا ہے مسئلے کے اوپر، فرمایا فصار کالمشروط لہ الخیار اذا ادعى الرد بعد مزیل مدت۔ فرماتا ہے یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے وہ شخص ہے جس کے لیے خیار شرط لگایا گیا ہو اور جب وہ دعویٰ کرے بے کو رد کرنے کا مدت کے گزر جانے کے بعد۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ بے یعنی خرید و فروخت، اس کے اندر خیار شرط 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ 3 دن کا خیار شرط گوئے کہ بائع نے لگا دیا، یعنی چیز کو فروخت کرنے والے نے کہا کہ بھئی مجھے 3 دن کا اختیار دے تو اس کے بعد میں چیز فروخت کروں گا۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ آ کر کہتا ہے بھئی میں نے 3 دنوں کے اندر بے کو رد کر دیا تھا، وہ خلاف اصل کو ثابت کر رہا ہے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ سکوت، اور یہ خلاف اصل کو ثابت کر رہا ہے۔ مشتری آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، آپ خاموش رہے ہیں، 3 دن تک آپ نے کوئی بے کو رد نہیں کیا، لہٰذا یہ بے نافذ ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں پر مدعی بائع ہے جو خلاف اصل کو ثابت کر رہا ہے، اور منکر آگے سے مشتری ہے کہ جو اصل پر ہے کہ آپ خاموش تھے، آپ نے کوئی بھی مجھے نہیں کہا، لہذا اگر بائع کے پاس گواہ ہیں تو اس کا قول معتبر ہوگا، ورنہ مشتری کا قول معتبر ہوگا اور بے نافذ ہو جائے گی۔ تو بالکل یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ نحن نقول، احناف فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اصل میں تو یعنی ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر عورت مدعی ہے، خلاف اصل کو ثابت کر رہی ہے، اور مرد اس کا انکار کر رہا ہے اور مرد اصل پر ہے، لیکن حقیقت میں معنی کو دیکھا جائے، مفہوم کو دیکھا جائے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مرد وہ مدعی لگتا ہے، عورت منکرہ لگتی ہے۔ دیکھیں کیسے، فرماتے ہیں کہ انہ یدعی، اندر سے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مرد جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے لزوم العقدی، نکاح کے عقد کے لازم ہونے کا، تملک البضع، اور شرمگاہ یعنی بضع کے مالک ہونے کا۔ یہ 2 چیزیں خلاف اصل کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی خلاف اصل ہے۔ قاعدہ تو ٹھیک ہے کہ جو خلاف اصل کو ثابت کر کے مدعی ہوگا، تو یہاں پر مدعی مرد ہی ہے، کیوں کہ وہ ایک خلاف اصل چیز کو ثابت کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عقد کا لازم ہو جانا، اور کیونکہ اصل تو کیا ہے کہ عورت کے اوپر کوئی عقد لازم نہ ہو، اصل تو یہ ہے کہ اس کی بضع کا کوئی بھی مالک نہ ہو، لیکن یہ ایک خلاف اصل چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ میں آپ کی بضع کا مالک ہوں اور آپ کے اوپر عقد نکاح کو لازم میں نے کر دیا ہے۔ ان 2 چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ والمرأة تدفعه، عورت اس کو آگے سے فکر رہی یعنی انکار کر رہی ہے اس کا۔ تو دیکھیں یہاں پر عورت منکر ہوگی کیونکہ اصل پر ہے عورت، اور مرد خلاف اصل کو ثابت کر رہا ہے، تو مرد مدعی ہوا، عورت مدعا علیہ ہوگی، لہذا فکانت منکرۃ، عورت منکرہ ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں کہ معنی کا اعتبار ہوتا ہے فقہ میں، الفاظ کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا، لہذا مانن تو مرد مدعی ہے، عورت مدعا علیہ ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی دلیل یہ ہے کالمودع، جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے اس کو مودع کہتے ہیں، اور امانت رکھنے والے کو مودع کہتے ہیں۔ ردعا رد الودیعہ، جب وہ دعویٰ کرے کہ میں نے امانت کو لٹا دیا تھا، مالک کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کی امانت میں نے آپ کے حوالے کر دی تھی، اور آگے سے جو مالک ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ یہاں پر گویا کہ مالک جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے مودع کے اوپر کہ آپ میری چیز کے ضامن ہیں، آپ کے اوپر میری چیز کی ضمانت دینا لازم ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور آگے سے مودع جس کے پاس امانت رکھی تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا ذمہ فارغ ہے اور میرے اوپر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ تو یہاں پر مودع جو ہے وہ اپنی اصل پر ہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان کے ذمہ پہ کوئی چیز لازم نہ ہو، اس کا ذمہ فارغ ہو، تو وہ اپنے ذمہ کی فراغت کا کہہ رہا ہے۔ تو مالک جو ہے وہ اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے خلاف اصل کا، یعنی ملکیت ثابت کر رہا ہے اور ضمان لازم کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر مالک کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مودع کا قول معتبر ہوگا، اور مالک جو ہے وہ مودع سے اپنی چیز لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو بالکل یہاں پر دیکھیں ظاہری طور پر تو یہی ہو رہا ہے کہ مودع گوئے کہ دعویٰ کر رہا ہے امانت کو لٹانے کا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر سے ذمہ کی فراغت کا انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ تو ہمارا جو یہ مسئلہ ہے یہ اس کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے جائے کہ مشروط لہ الخیار کے ساتھ ہو۔ بخلاف مسئلہ الخیار، بخلاف خیار کے مسئلے کے کہ جس کے لیے خیار شرط لگایا ہوا ہے، اس مسئلے کے فرماتے ہیں کہ اس میں
جو وہاں پر مشتری کہتا ہے کہ بھائی آپ خاموش رہے تھے اور بھائی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے رد کر دیا تھا، تو مشتری کا قول معتبر ہو جاتا ہے۔ وہاں پر مشتری کا قول اس وجہ سے معتبر ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک خارجی دلیل عقد کے لازم ہونے کی ہمیں ملی ہے۔ کیا ہے؟ لأن اللزوم قد ظہر، عقد کے لازم ہونے کا لزوم وہ ظاہر ہوا ہے بمضی المدتی، مدت کے گزر جانے کی وجہ سے، کیونکہ 3 دن جب گزر جاتے ہیں خیار شرط کے تو عقد خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر 3 دن بھی گزر چکے ہیں، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقد لازم ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشتری بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی عقد آپ نے کچھ بھی 3 دنوں میں نہیں بولا، آپ خاموش رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک دلیل بن گئی۔ تو اس لیے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مشتری کا قول معتبر ہے، کیونکہ خارجی ایک دلیل پائے گی 3 دن کا گزر جانا، لہٰذا اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہم اپنے مسئلے کو اس مسئلے پر۔ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، اب اسی مسئلے میں اگر شوہر کے پاس گواہ بھی موجود ہیں کہ خاموشی کے اوپر یا آپ خاموش رہی ہیں، میرے پاس 2 گواہ بھی ہیں، نکاح ثابت ہو جائے گا، کیونکہ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ، کیونکہ اس نے اپنے دعوے کو گواہوں کی ذریعے سے ایک مضبوط دلیل کے ساتھ منور کر دیا ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے، پھر منکر سے قسم لی جاتی ہے نا، لیکن یہاں پر ہم نے قسم کا ذکر نہیں کیا، سیدھے سیدھا کہا کہ فالقول قولھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب بینہ نہیں ہے مدعی کے پاس تو عورت جو مدعا علیہ ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور نکاح رد کر دیا جائے گا، اور عورت سے قسم نہیں لی جائے گی، فلا یمین علیہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے قسم لی جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستہ، یہ وہی قسم لینے کا مسئلہ ہے 6 چیزوں کے اندر، اور اس کا جو مزید تفصیل ہے وہ کتاب الدعوہ کے اندر آئے گی۔ 6 چیزیں ہیں جس میں مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، نکاح سے رجعت ہے، اور اسی طریقے سے ایلا ہے، اور اسی طریقے سے عتق ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 مسائل بنتے ہیں کہ جن کے اندر اگر دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر دے اور منکر آگے اس کے پاس کوئی یعنی منکر آگے انکار کر رہا ہے تو مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر سے قسم لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ منکر سے ان 6 مسئلوں میں قسم نہیں لیں گے، ان میں یہ ایک نکاح بھی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں لیں گے کہ ان 6 جگہوں میں اگر منکر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو میں نہیں لیتا ہوں، میں گنہگار ہو جاؤں گا، قسم کھانے سے حق پر ہونے کے باوجود اگر انکار کر دے اور بذل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لہٰذا میرے خلاف ہی فیصلہ ہو جائے لیکن میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو گوئے کہ اپنی جان کو زیادتی میں ڈال دے گا اور اپنے اوپر ظلم کر دے گا لیکن قسم نہیں کھائے گا، تو اس میں اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے شریعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے قسم ہی نہیں لیں گے، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب وہ انکار کر رہا ہے اس کو قسم، جب شریعت کہتی ہے کہ قسم کھاؤ تو پھر وہ قسم کیوں نہیں کھاتا، لہٰذا اگر قسم نہیں کھاتا تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اس کو نقول کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ نکاح بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کو ہم قسم دیں اور وہ آگے سے قسم نہ کھائے حق پر ہونے کے باوجود تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، وہ ایک مرد کے نکاح میں چلی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ مرد ظالم ہو تو اس عورت کے اوپر ساری زندگی ظلم ہوگا، اس لیے قسم ہی نہ دو، بس اس کا قول معتبر کر دو۔ اسی طریقے سے اگلے 6 مسائل بھی ہیں، طلاق بھی ہے، عتق بھی ہے، رجعت بھی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب الدعوہ کے اندر آئے گی۔ تو یہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بات کریں گے کہ ولی کو کون کون سے ولی کو نکاح کرانے کا اختیار ہوتا ہے عورت کے، اور کون کون سے عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ولی کو نکاح کا اختیار ہوگا اور کن کن عورتوں پر نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔